السلام علیکم، میں ڈاکٹر سجاد آپ سے مخاطب ہوں۔ لیسن پلاننگ کے ماڈلز کی پہلی ویڈیو گائنیہ کے ماڈل کے بارے میں تھی۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو میڈلن ہنٹر کے ماڈل آف لیسن پلاننگ کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہو واز میڈلن ہنٹر، پھر اس کے بعد ہنٹر ماڈل کی کیٹیگریز کون کون سی ہیں، سٹیپس آف ہنٹر ماڈلز کے بارے میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ہو واز میڈلن ہنٹر؟ میڈلن ہنٹر کا پورا نام میڈلن چیک ہنٹر تھا۔ ہنٹر فیملی ایکچولی لیوڈ ان کینیڈا where she born in 1916۔ ایکچولی کینیڈا میں رہنے والی ہنٹر فیملی جس میں میڈلن ہنٹر 1916 میں پیدا ہوئی، and she developed a model for teaching and learning which was widely adopted by the schools. Most influential American educationist of the 20th century۔ 20ویں صدی کی سب سے متاثر کن امریکن ایجوکیشنسٹ تھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیٹیگریز آف ہنٹرز ماڈل، کہ ہنٹرز کے ماڈل کی کیٹیگریز کون سی تھی۔ اس کے سٹیپس 7 ہیں جو کہ 4 مین کیٹیگریز کے اندر فال کرتے ہیں، اور وہ 4 مین کیٹیگریز کون کون سی ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہے گیٹنگ اسٹوڈینٹس ریڈی ٹو لرن، اور دوسری کیٹیگری ہے انسٹرکشن، تیسری کیٹیگری ہے چیکنگ فار انڈرسٹینڈنگ، اور چوتھی کیٹیگری ہے انڈیپینڈنٹ پریکٹس۔ تو ہنٹرز ماڈل کے جو 7 سٹیپ ہیں وہ ان 4 مین کیٹیگریز کے اندر فال کرتے ہیں: گیٹنگ اسٹوڈنٹ ریڈی ٹو لرن، انسٹرکشن، چیکنگ فار انڈرسٹینڈنگ اینڈ انڈیپینڈنٹ پریکٹس۔ اب ہم پہلی کیٹیگری کو ڈسکس کریں گے، گیٹنگ اسٹوڈنٹس ریڈی ٹو لرن۔ دس کیٹیگری کنسسٹڈ آف 3 اسٹیپس۔ اس کیٹیگری کے 3 اسٹیپ ہیں جن میں ریویو، پروٹیکٹیو سیٹ اور اسٹیٹنگ دا آبجیکٹیوز۔ ریویو میں کیا آئے گا کہ پرائر لرننگ ٹو نیو کنسیپٹ، اسٹوڈنٹ جو پہلے سے کچھ جانتا ہے اس سے نئے کنسیپٹ کی طرف آنا، نئے کنسیپٹ کے ساتھ پریویس نالج کو لنک کرنا۔ جبکہ اس کا دوسرا سٹیپ ہے اس کیٹیگری کا، وہ ہے پروٹیکٹیو سیٹ۔ پروٹیکٹیو سیٹ میں ٹیچر کنیکٹس دا پریویس نالج اینڈ ایکسپیرئنس آف دا اسٹوڈنٹس ٹو دا نیو ٹاپک اور کنسیپٹ۔ تیسرا سٹیپ جو پہلی کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے وہ ہے اسٹیٹنگ دا آبجیکٹیوز۔ آبجیکٹیوز آف دا لیسن آر اسٹیٹڈ بائی دا ٹیچرز۔ تو پہلی جو کیٹیگری ہے گیٹنگ اسٹوڈنٹس ریڈی ٹو لرن، اس میں جو 3 سٹیپس ہیں اس میں پریویس نالج کو نیو نالج کے ساتھ لنک کرنا، جو آپ ٹاپک پڑھانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ لنک کرنا، اور پھر اس کے بعد آبجیکٹیوز کو بتانا۔ ٹیچر اپنے اس ٹاپک، اس لیسن کے آبجیکٹیو اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہے۔ تو یہ پہلی کیٹیگری گیٹنگ اسٹوڈنٹس ریڈی ٹو لرن کے 3 سٹیپس ہیں۔ ہنٹر ماڈل کی دوسری کیٹیگری ہے انسٹرکشن۔ انسٹرکشن میں ایک ہی سٹیپ آتا ہے اور وہ سٹیپ ہے ان پٹ اینڈ ماڈلنگ۔ اب ان پٹ اینڈ ماڈلنگ میں کیا ہوتا ہے؟ دا ٹیچر پریزنٹس انسٹرکشنز ٹو دا کلاس، ہی اور شی یوزز ڈفرنٹ موڈز کیپنگ ان مائنڈ دا اسٹوڈنٹس انٹرسٹ اینڈ ابیلٹیز۔ ویریس ایگزامپلز from the daily life experiences help students to grasp the new concept۔ ٹیچر پریزنٹ کرتا ہے کلاس کے سامنے اپنی جو بھی ٹاپک، جو بھی لیسن، جو بھی کنٹینٹ وہ ڈیلیور کرنے جا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو ڈفرینٹ موڈز کے ذریعے وہ اسٹوڈنٹ تک پہنچاتا ہے، اسٹوڈنٹس کی انٹرسٹ اور اسٹوڈنٹس کی ایبلٹیز کو مد نظر رکھ کے، اور پھر اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ ریئل لائف سچویشن کے ساتھ لنک کر کے، ڈیلی لائف کی ایگزامپلس دے کے اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں کلیئرٹی دیتا ہے۔ تو یہ جو دوسری کیٹیگری انسٹرکشن ہے، اس میں ایک سٹیپ آتا ہے ان پٹ اینڈ ماڈلنگ۔ ہنٹرز ماڈل آف لیسن پلاننگ کی تیسری کیٹیگری ہے چیکنگ فار انڈرسٹینڈنگ۔ اب اس کیٹیگری میں 2 سٹیپس فال کرتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے چیک فار انڈرسٹینڈنگ اور دوسرا سٹیپ ہے گائیڈڈ پریکٹس۔ چیک فار انڈرسٹینڈنگ میں اسٹوڈنٹس لرن دا لیسن اکارڈنگ ٹو دیئر اون اسٹائل آف لرننگ۔ ہر اسٹوڈنٹ کا لرننگ کا ایک اپنا سٹائل ہے اور وہ اس اپنے سٹائل کو اڈاپٹ کرتے ہوئے لیسن کو سیکھتا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ ٹیچرز چیک اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈنگ ان دا middle and at the end of the lesson and decide whether further clarification is required or not۔
اب یہاں اسٹوڈنٹ نے اپنے ایک سٹائل کے مطابق اس لیسن کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی ہے، تو اس کو چیک کرنے کے لیے ٹیچر ڈیورنگ دا لیسن یا ایٹ دا اینڈ آف دا لیسن اسیس کرتا ہے اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کو، اور پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان ڈیٹیل فردر اسٹوڈنٹ کو کچھ بتانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ دوسرا اس کا سٹیپ ہے گائیڈڈ پریکٹس۔ ٹیچرز ریمارک آن اسٹوڈنٹس ورک پرووائڈز فیڈ بیک to the students about progress, learning and weaknesses, areas where improvement is required۔ اب یہاں ٹیچر نے جب اسیس کیا کہ اسٹوڈنٹ کی انڈرسٹینڈنگ کس حد تک ڈیولپ ہو چکی ہے اور اسٹوڈنٹ کس حد تک اس ٹاپک کے بارے میں پروگرس اس کی ہو چکی ہے یا اس کی لرننگ ہو چکی ہے یا کچھ ایریاز ویک رہ گئے ہیں، وہ ڈائگنوز کر لیتا ہے اور فردر اس کو امپروو کرنا ہے، تو کن ایریاز میں امپروو کرنا ہے، کن ایریاز میں امپروومنٹ ریکوائرڈ ہے، تو یہ تیسری جو کیٹیگری ہے اس کے اندر فال کرنے والا دوسرا جو سٹیپ ہے گائیڈڈ پریکٹس۔ اس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتا ہے اور فردر جہاں جہاں کلیئرٹی کی ضرورت ہوتی ہے یا جن جن ایریاز آف امپروومنٹ میں اسٹوڈنٹ کو امپروومنٹ لانی ہے، ٹیچر اس معاملے میں اس کو گائیڈ کرتا ہے۔ ہنٹرز لیسن پلان کی جو چوتھی کیٹیگری ہے وہ ہے انڈیپینڈنٹ پریکٹس۔ اب انڈیپینڈنٹ پریکٹس میں بھی ایک ہی سٹیپ ہے، وہ ہے کہ یوزولی فار اے گریڈڈ اسائنمنٹ، یہ جو انڈیپینڈنٹ پریکٹس ہوتی ہے یہ عام طور پر گریڈڈ اسائنمنٹ کے لیے ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس لرننگ آف نیو کنسپٹ از ریگولرلی چیک تھرو کنٹینیوس اسسمنٹ، جیسا کہ منتھلی ٹیسٹ کے ذریعے، کوارٹرلی ایگزامز کے لیے دا ٹیچر مارک اینڈ گیو گریڈز ٹو دیئر ورک۔ ٹیچرز اسٹوڈنٹ کے اس کام پہ اس کی مارکنگ کرتا ہے اور اس کو گریڈ اسائن کرتا ہے، اور یہ جو گریڈڈ اسائنمنٹس ہیں یہ اس کی انڈیپینڈنٹ پریکٹس کی بیس پہ ہے۔ تو ہنٹر ماڈل کی جو 4 کیٹیگریز ہیں، گیٹنگ اسٹوڈنٹس ریڈی ٹو لرن، انسٹرکشن، چیکنگ فار انڈرسٹینڈنگ اور انڈیپینڈنٹ پریکٹس، اس کے اندر 7 سٹیپس ہیں جو کہ ریویو، پروٹیکٹیو سیٹ، اسٹیٹنگ دی آبجیکٹو، ان پٹ اینڈ ماڈلنگ، چیک فار انڈرسٹینڈنگ، گائیڈڈ پریکٹس اور گریڈڈ اسائنمنٹ۔ انڈیپینڈنٹ پریکٹس پہ جو ٹیچر اسٹوڈنٹ کو گریڈ اسائن کرتا ہے، یہ لاسٹ سٹیپ ہے اس لیسن پلان کے ماڈل کا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کامنٹس میں اپنی قیمتی آراء ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔